الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ طٰہٰ ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 16 تک ہم نے کیا تھا۔ آیت نمبر 16 تک ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ طٰہٰ میں کیا تھا۔ آج آیت نمبر 17 سے ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دہرا لیجئے ہم کہاں تک پہنچے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے کوہ طور پر جو ہے نا وہ بلایا تھا، ایک انداز اور ایک طریقے کے حوالے سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور آگ لینے کی نیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اور جو خطابت ہوئی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، اور پھر کیا کر جب چن لیا جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے کرنے کا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سکھایا تھا کہ پاکیزگی کا اہتمام کرو اور جوتے اتار دو، ٹھیک ہے، ناپاکی گندگی کو اپنے سے دور کر دو۔ تم وادی مقدس طوا میں ہو گیا، پاکیزہ جگہوں پر گندگی اور ناپاکی کے ہونے کو منع کیا گیا، پاکیزگی کے اہتمام کو لازم کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ سن جو تجھ پر وحی کیا جاتا ہے، گویا اس چیز کے لیے بھی تیار کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتے ہیں تو اس کا چننے کے بعد پہلا کام پاکیزگی کا اہتمام، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وحی کو سننے کا عمل شروع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کرو جب اللہ تعالیٰ سنوا رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ناصر کیا، اپنی بندگی کی طرف مائل کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم میرے بندے بن کے جب زندگی گزارو گے تو پھر میری یاد کو ہر وقت اپنے اوپر طاری رکھو، اور اس کو کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ آخرت کو ناصر کیا، اور یہ اس لیے کیا کیونکہ جب تک کہ انسان کے اندر عقیدہ آخرت راسخ نہ ہوگا تب تک انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت نہیں کر سکتا، وہ ممکن نہیں ہے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز سکھائی، اور وہ یہ بتائی اپنی کمپنی کو درست کر لو، کسی ایسے شخص کے ساتھ مت رہو جس نے اپنی اطاعت، اپنے نفس کی اطاعت کا پابند ہو گیا ہو، جو اپنے نفس کو کی خواہشات کی اطاعت کرنا شروع ہو جائے۔ گویا اپنی کمپنی پر نظر رکھو، اور ایسے ہی لوگوں کے کمپنی کو اختیار کرو جو اللہ کی اطاعت کو لے کے چلتے ہیں، اپنے نفس کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے بارے میں آگاہی دینے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا ایک سوال کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، اور تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انداز، سنت اور طریقہ ہمیں بارہا نظر آتا ہے کہ سوال و جواب کیے جاتے، سوال کیے جاتے، اور سوالات کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذہن جو ہے وہ چاق و چوبند رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، اور اپنے دماغ کو بھی ایک چیز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے دوران ان سے کوشچن کیا اور پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں اس وقت کیا تھا؟ عصا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ کہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ گویا یہ میری بڑے فائدے کی چیز ہے، یہ ایک چیز ہے لیکن میں اس سے بڑے سارے کام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میری لاٹھی بھی ہے، ٹیک لگا کر بھی چلتا ہوں، بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، بڑے اور کام ہے جو میں اس سے کر لیتا ہوں، میری بڑے فائدے کی چیز ہے، یہ کوئی بیکار سی چیز نہیں ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ سوال کیا تھا کیا ہے، فوراً جواب دیتے تھے کہ یہ میرا لاٹھی ہے، یہ میرا عصا نہیں۔ ایک جواب نہیں دے رہے، لمبا جواب دے رہے، دل چاہ رہا ہے کہ بس باتیں کیے بھی جاؤ،
وہ رب سے ملاقات کا یہ وقت ہے اور اس وقت کو لمبا کر رہے ہیں. ہمارا کون سا وقت سے رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے؟ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے اس نماز میں جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جس کے لیے حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے شروع ہو جاتا ہوں. اس نماز پڑھنے میں جب ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ملاقات کا ٹائم کیا ہم لمبا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں اور اس کو لمبا کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں ہم اپنے رب سے باتیں اور لمبا کرتے ہیں؟ قیام میں. جب ہم اپنا قیام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم رب سے ربی کی باتیں کر کر کے اپنی ملاقات کے ٹائم کو لمبا کریں. کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے قیام کو لمبا بنائیں، اپنے قیام میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں؟ کیا ہم اپنے قیام کے اندر قرآن کو بدل بدل کے پڑھیں اور رب کو رب ہی کی باتیں سنائیں؟ کتنا خوش ہوتا ہے وہ انسان کہ جس کو ہم اسی کی باتیں سناتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں جب ہمارا بچہ ہمارے ہی سامنے ہماری ہی بات کرتا ہے تو ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے اس کو فلاں ٹائم پہ سنائی تھی، دیکھو آج اس نے یہی بات مجھے بولی ہے، اس کو تو یاد ہے میری بات. تو ہمارے رب کو کتنی یاد، کتنا پیار آئے گا جب اس کو یہ چیز ہماری نظر آئے گی کہ یہ باتیں تو میں نے اپنے قرآن میں اپنے بندے کو کہی تھی، اس کو تو یاد ہے اور یہ تو وہی باتیں مجھ سے کر رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے اس ٹائم کو لمبا کرنا ہے، رب سے ربی کی باتیں کر کے اللہ کے پیار کو آپ کہیں گے دعوت دینی ہے، جھنجھوڑنا ہے کہ اس رب کو ہمارے اوپر بارہا اور بے اختیار پیار آئے کہ یہ میرا بندہ میری کی باتیں میرے سے بار بار کر کر کے اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی ہمیں چیز یہاں پہ ایک نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ نظر آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ عصا بہت کام کی چیز ہے نا. وہ جو بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میں بہت سارے اس سے کام لیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا آگے فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھینک دے اس کو موسیٰ. اے موسیٰ، یہ جو تیری بڑی کام کی چیز ہے نا جس کو تو سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور تو اس سے بہت اپنی ضرورت کے کام لیتا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ تو کیا کر، اس کو پھینک دے. رب مجھے آپ کو جب جہاں جو حکم دے، چاہے مجھے وہ جتنا اہم لگ رہا ہو، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم آیا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو پھینک دے. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ دینا، اس کو پھینک دینا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں مجھے اور آپ کو بارہا حکم دیں گے، بارہا مختلف انداز سے ہمیں حکم دیے جاتے ہیں. کیا آتا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کو چھوڑ دو، اس پہ اجتناب کرو. پھر شراب اور جوئے کا حکم آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ وَاجْتَنِبُوهُ، اس کو چھوڑ دو، چاہے مجھے آپ کو جتنا زیادہ اس میں فائدے اور نفع نظر آ رہے ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے اس سے اجتناب کرو، ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو، چاہے مجھے اس تجسس سے اپنا دنیاوی جتنا مرضی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رب کا حکم ہے تجسس نہیں کرنا، کسی کے موبائل میں نہیں گھومنا، نہیں ڈوبنا، نہیں دیکھنا، کسی کی کان لگا کے بات نہیں سننی، کسی کی ٹوہ خرید اور جستجو میں نہیں پڑنا. جب چاہے مجھے اس سے اپنا جتنا بھی حالات میں فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا، رب کا حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کیا کرنا ہے؟ تجسس نہیں کرنا. رب کا حکم ہے وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہ کرو، چاہے اس غیبت سے مجھے جتنا دل کو تسلی ہو رہی ہو، جتنا اطمینان آ رہا ہو کہ فلانے نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا، میں بھی ذرا اس کا مذاق اڑاؤں، میں بھی ذرا اس کو جو ہے وہ برا بھلا بناؤں، لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کروں. اللہ کا حکم ہے وَلَا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. جب اللہ نے کہہ دیا مذاق نہ اڑاؤ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مذاق نہیں اڑانا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم اور یہی حکم کی بہترین اطاعت کا طریقہ کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہی اطاعت اور فرمانبرداری کا طریقہ اللہ کو پسند ہے. حضرت ابراہیم کا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی انداز مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور میرا اور آپ کا بھی یہی طریقہ اور رویہ ہونا چاہیے کہ جب جو جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے اس کو چھوڑ دو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چور چرا نہیں کرنی، سمعنا و اطعنا کرنی ہے اور اس کو فوراً چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کئی احکامات اللہ تعالیٰ کے ایسے نظر آتے ہیں جس میں ہمیں بظاہر کوئی حکمت نظر نہیں آتی، لیکن کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے.
جب آنکھیں بند کر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کر لیا کہ رب نے کہا تھا اس کو پھینک دے، تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ نے آنکھیں بند کر کے جب اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی تو کیا ہوا؟ کیا اس بہترین چیز کو جو ان کے لیے انتہائی نفع کی چیز تھی، کیا اس کو پھینک دینے سے، اس کو چھوڑ دینے سے ان کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ بلکہ اس کام کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا یا وہ ایک سانپ تھی جو توڑ رہا تھا، یعنی کہ جو چیزیں تم اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہو یہ رب کو معلوم ہے کہ اصل میں وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ تو گویا وہ ایک سانپ تھی جو کہ دوڑ رہا تھا۔ رب نے اس چیز سے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹرین کیا، تیار کیا کہ آگے بھی جو حکم آتا چلا جائے گا تمہارے لیے، چاہے وہ جتنا ہی فائدے والا کیوں نہ ہو، تمہیں اس کے اندر جتنی زیادہ دنیاوی اپنے لیے فائدہ نظر آ رہا ہو، اصل میں اس کے لیے اندر تمہارے لیے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی چھپا ہوگا۔ مثال کے طور پر سود کا حکم آتا ہے نا، ذروا ما بقی من الربا، سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اب سود میں ہمیں چاہے جتنا ہی نفع نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، یہ اس میں حقیقت میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نقصان ہی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوفناک چیز جو کہ انسان کو ضرر دے سکتی تھی، نقصان ہو سکتا تھا، ظاہر ہے سانپ کو دیکھ کے سبھی ڈرتے ہیں، سب کو پتہ ہے سانپ ڈس لے گا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام طبعی تقاضے کی، فطری بشری تقاضے کے اوپر طبعی خوف ان کے اندر طاری ہوا اور وہ ڈرے جس طرح سانپ کو دیکھ کے ہر انسان ڈرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے ڈرے۔ جب وہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ڈر نہیں اے موسیٰ، اس کو پکڑ لے، ہم اسے پھر ویسے ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر اس بات کے لیے تیار کیا اور اس چیز کو سکھایا کہ وہ چیزیں جن کو پکڑنے سے تم خوف کھاؤ گے، وہ باتیں جو احکامات جن کو بتانے یا اختیار کرنے سے تمہیں یہ خوف ہوگا کہ شاید اس سے تمہیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پردہ اپنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بچوں کی شادی کہاں ہوگی؟ لوگوں نے تو مجھے اور میرے بچوں کو مولوین بنا دینا ہے، لوگوں نے تو مجھے اور آپ میرے بچوں کو فنیٹک بنا دینا ہے، میں اپنے بچوں کی شادی کہاں کروں گی؟ اگر میں نے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ مخلوط محفلیں نہ کرو، ناچ گانے کو اختیار نہ کرو، مخلوط محفلیں مرد اور عورتیں علیحدہ علیحدہ بیٹھے، اگر میں نے اپنی فنکشنز ایسے کرنا شروع کر دیے، گھر کی دعوتیں ایسے کرنا شروع کر دی کہ وہ مخلوط ہو، سب اس کے اندر ملے بیٹھے اور آئیں اور سب کچھ ہو، یا ناچ گانا بھی اس کے اندر چل رہا ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ میرے اس بات سے، میں تو معاشرے کی ایلیٹ میں آ جاؤں گی اور میں تو جی سب لوگوں میں بہت زیادہ میری واہ واہ ہو جائے گی اور توتی بولے گا کہ بھائی یہ تو بہت ایلیٹ کلاس ہے اور یہ تو اس کے تو گھر کے سارے فنکشنز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا اس طرح سے کرنے کا۔ اگر میں اس چیز کو چھوڑ دوں گی کہ نہیں، چاہے دنیا مجھے جو مرضی کہتی رہے، رب کا حکم ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی، تو میں نہیں کروں گی، چاہے میرے اس کے بچوں کی، میری جو سسرال والے ہیں وہ ناراض ہو جائیں، یا میں نے اپنے بچوں کی جہاں شادی کرنی ہے، یا مجھے اپنا پتہ نہیں اپنے بچوں کے اچھے رشتے ملیں گے کہ نہیں، اپنے جیسے لوگوں کے اندر ملے گی نہیں۔ 100 قسم کے انسان کے اندر خدشات ہوتے ہیں نا۔ جب بھی اللہ کا کوئی حکم انسان ماننے لگتا ہے جس میں اس کو دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کئی دفعہ گھبراتا ہے، ہچکچاتا ہے۔ سود سے پیسے نکال لیے، اپنا کاروبار بند کر دیا تو میرے کہاں سے گزارا ہوگا، کیسے ہم کھائیں گے، ہے نا؟ تو ساری دنیا اس حکم کی اطاعت میں پیچھے ہٹتی ہے، تھوڑا سا اس کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، تھوڑا پسو پیش کرتا ہے انسان۔ تو بس یہی اللہ تعالیٰ نے سکھانا تھا کہ مت پسو پیش کرنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے ویسے ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہم نے اپنے سامنے پورا ہوتے ہوئے کس کے ساتھ دیکھا؟ جو جمشید کی مثال آپ سب کے سامنے، اس نے ایک پروفیشن کو چھوڑا ہے اور دوسرے پروفیشن کو اختیار کیا۔ لاکھ خدشات اس کے بھی دماغ میں آئے کہ کیا میں لاکھوں میں کھیل رہا ہوں، ریل پیل ہے پیسے کی، نام عزت شہرت مرتبہ دولت ہر چیز میرے پاس ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دو، گانے کو، موسیقی کو چھوڑ دو، تو کیا کرو؟ اللہ نے کہا نا ہم اسے ویسے ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔
اور پھر کیا ہوا؟ کیا اس کی نام میں کمی آئی؟ کہ شہرت میں کمی آئی؟ کیا مال میں کمی آئی؟ نہیں، کہیں کمی نہیں آئی، بلکہ زیادہ ہی ہو گیا۔ اللہ نے ویسے ہی نہیں کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ مزید عطا فرما دیا۔ تو بس اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا۔ مجھے اور آپ کو اس واقعے میں، قصے میں انتہا سے زیادہ اصول ملتے ہیں، اور ہر موقع پر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کتنے عبرت کے اصول سکھا رہے ہیں۔ ایک یہاں پہ ٹریننگ کس چیز کی جا رہی ہے کہ جو چیز میں کہوں چھوڑ دو، وہ اللہ کے نام پہ چھوڑ دینا ہے، اور جب میں کہوں اختیار کر لو، چاہے اس میں تمہیں اپنے لیے کوئی حکمت نظر نہیں بھی آ رہی ہو، فائدہ نہیں بھی نظر آ رہا ہو، تم اس کو اختیار کر لینا۔ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو رب کی اطاعت آنکھیں بند کر کے اللہ کی ذات پر توکل کر کے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت کی مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا اجر بھی پاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس حکم کی اطاعت کے اوپر جو برکتیں اور جو فیوز ملنے وہ بھی ان کو ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بھی ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے توکل کے اوپر ان کو 2 معجزات دے دیے، اور 2 معجزے میں سے سب سے پہلا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا ذرا اپنا، ایک تو یہ عصا کا معجزہ تھا، دوسرا یہ کہ ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ اگلی ٹریننگ ایک معجزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دی کہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو بغیر کسی تکلیف کے، بیماری یا کسی پرابلم کے وہ چمک رہا ہوتا تھا۔ میں ویسے تو کچھ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی، لیکن ایسے ہی غور و فکر کرنے کے انداز میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قرآن کے فلا یتفکرون القرآن فلا یتدبرون، تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو ایک دن میں بیٹھی، ایسے ہی میرے دماغ میں آ رہی تھی یہ بات، اور میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی، لیکن مجھے خود سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چمکنے والا ہاتھ دیا تھا، یہ کیوں دیا تھا؟ کیا ریزن تھا؟ آخر چمکنے والے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہتے؟ کیا جادوگری تھی؟ کیا کوئی سحر؟ کوئی ایسے کہ آخر کو جب عصا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز سکھائی تھی تو پھر چمکنے والے ہاتھ سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں انسان کے اندر تو تم اس کے اندر آگے سجدے میں چلے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسان کے اندر پھونکی، اپنی روح میں سے، اور اس کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنے اندر، تمہارے اندر جو نور اور جو روشنی پوشیدہ ہے، جو طاقت، قوت اور صلاحیت اللہ نے تمہارے اندر ڈالی ہے، اس کے اوپر بھروسہ اور توکل کرو۔ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، کوئی بھی بے مقصد اللہ تعالیٰ نے چیز دنیا میں بنائی ہی نہیں ہے۔ تو اپنے اندر کی، اپنی ذات کی پہچان حاصل کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے، کس مقصد سے پیدا کیا، کون سی ایسی صفات ہے تمہارے اندر جو تم دنیا کو لے کے چلو اور فائدہ دینے والے بن جاؤ۔ ہر انسان اپنے اندر جھانکے اور دیکھیں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی صفت پیدا کی ہے یا صفات پیدا کی ہیں جس سے میں خلق جو انسانیت ہے اس کو میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ اپنی صلاحیت اور طاقت اور قوت پر بھروسہ کرو۔ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، لہٰذا اس نور، اس روشنی جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو حاصل کر، اس کو نکالو اپنے اندر سے اور لے کے تم جو ہے آگے بڑھو، اور آگے جو میں تمہیں حکم دیتا جاؤں اس کے اوپر چلتے چلے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا حکم دیا کہ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا۔ گویا اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کے نور جو اللہ نے تمہارے اندر ڈالا ہے، اس طاقت کو، صلاحیت کو حاصل کر کے اور اپنے نور کو استعمال کرو جو اللہ نے تمہارے اندر ڈالا ہے، نکلو اور جاؤ ظالم، جابر، سرکش حکمرانوں کے پاس، اور ان کے پاس جا کے کیا کرو؟ کلمہ حق پکارو۔ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کی القاء دے دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو پہنچا دیا ہے، لہٰذا اس کو لے کے اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ۔ قرآن اور حدیث کی دعوت اس کو لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھا دی، سکھا دی، 2 معجزات دے دیے، آگے بڑی بڑی نشانیاں اور بہت ساری آنی تھی، 7 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اور بات دکھائیں، انشاءاللہ اس کو بار بار پڑھ بھی چکے اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنا بڑا حکم دے دیا کہ جاؤ ظالم جابر حکمران کے آگے کلمہ حق پکارنے کے لیے جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لی۔
دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے. قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں تو یہ سب کام کر ہی نہیں سکتا. اے اللہ کیا کر، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. کس چیز کے لیے کھول دے؟ اپنے احکامات کے لیے کھول دے. ویری گڈ. اپنے دین کے احکامات کے لیے کھول دے. اپنے جو تو مجھے احکامات دے رہا ہے ان کے سارے احکامات مجھے صحیح لگنا شروع ہو جائیں. شرح صدر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس حکم کو راضی برضا ہو کر مان لیا جائے، اور اس حکم کی اطاعت میں بھی یا اس کی فالوئنگ میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے، آپ آرام سے اس حکم کو کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فوراً دعا کی کہ اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، اور صرف کھول ہی نہ دے کہ اس کا سمجھنا میرے لیے آسان ہو جائے، اس کے اوپر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، اور اس کے آنے والی راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ میرے لیے دور ہو جائیں، بلکہ کیا کر وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس کے اوپر عمل کرنے میں جو مشکلات، پرابلمز، پریشانیاں، رکاوٹیں آنی ہیں وہ بھی میرے لیے آسان ہو جائیں. جہاں ادھر سے دائیں سے بائیں سے، گھرانوں سے، اپنے میرے رشتے داروں سے، میری اولاد سے، میرے جدھر سے بھی یہ رکاوٹیں میرے لیے آنی ہے، اللہ تو اس کام کو سمجھ لینا تو آسان کر ہی دے گا، لیکن پھر اس کے اوپر عمل کرنا بھی میرے لیے آسان ہو جائے. کیا خیال ہے ہم کتنے سارے باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کی یہاں سیکھ کر جاتے ہیں، لیکن پھر ہم اس پر فوراً عمل کر لیتے ہیں. کئی دفعہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ دل بھی ہوتا ہے، یہاں پہ ٹھان بھی لیتے ہیں، نیت بھی کر لیتے ہیں، لیکن یسر لی امری اللہ کی طرف سے جب تک نہیں ہوگا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا ضروری ہے کہ اللہ جو تو میرے لیے شرح صدر یہاں پہ کر دیا ہے تو میرے لیے اس کام کو کرنا بھی اب میرے لیے آسان کر. اسی لیے فوراً انہوں نے شرح صدر کے بعد کام کی آسانی کے لیے دعا کی. اور پھر کیا ہم نے صرف سن کر عمل کر لینا ہے اور بس ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت بنائے کیوں گئے ہو؟ تمہیں تو لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اور کیوں بنایا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے کرنا ہے. لہٰذا جب تم ان احکامات کو سمجھ لو گے، سیکھ لو گے، یاد کر لو گے، اپنے اوپر نافذ کر لو گے، اپنے گھرانے میں اس کا نفاذ بھی کر لو گے، تو اب پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات پہ تو نہیں کرنا نا، آگے لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے، اور آگے اس بات کے لیے لوگوں کو اس قائل کرنا ہے، ان احکامات تک ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرا ہے، جو لکنت ہے، جو پرابلم ہے، جو میں اپنی بات میں اتنی فصیح اور بلیغ نہیں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا کر میری زبان کے گرا کو بھی کھول دے. حدیثیں بھول جاتی ہیں، قرآن کی آیات یاد نہیں رہتی، اللہ مجھے حکم کو سمجھانا نہیں آتا، تو کیا کر میری زبان بن جا. تو جب انسان اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، جب فرائض پورے کرتا ہے تو اللہ کا قرب پاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کر کے وہ نوافل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی زبان آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر انسان کی زبان بھی بن جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ زبان کی گرہ کو کھول دیتا ہے. وہ ایسی باتیں بولنا شروع ہو جاتا ہے انسان کہ انسان کو خود ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ میں بول کیسے رہی تھی. اب ہمارے سامنے بیٹھی ہیں اور یہ حج پر گئی اور مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میں تو آپ کی کلاس میں ایز اے لسنر ہی آتی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ جب میں حج کرنے گئی تو وہاں پہ لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا، اور آپ خود ہی بتا دیں گی کیا ہوا تھا. یہ زیادہ تھا کہ they wanted me کہ مجھے گائیڈ کریں آگے کو. گائیڈنس کے لیے یہ تھا کہ I never thought کہ میرے میں اتنی نالج ہے، تو وہ انہوں نے آلویز ہسٹری کے مجھے ڈسکس کر کے، تو وہ مجھے یہ باتیں وہ کچھ لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا. اور جیسے ہم مطلفہ میں تھے اس دن تھے تو وہ کئی لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں نا یہ جو جمعے کا دن ہے تو آپ ہماری بچے آگے بڑھ کر ہمارے لیے وہ بھی کریں کہ آپ نماز وہ بھی ہمارے لیے آپ ریڈ کریں اور ہم آپ کو فالو کریں گے. تو میں اس وقت اللہ سے اتنی میں کہتی تھی میرے مالک میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آئی تھنک سن کر اللہ تعالیٰ زبان بنتے ہیں نا آپ کی، تو بس ایسا ہی ہے. اور یہ تو ایک مثال میں نے دی، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہماری کلاس میں سے سمینہ بھی جب حج کر کے آئی ہیں تو یہ بھی اس وقت بتا رہی تھی کہ کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جو
نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ہماری زبان بنتے ہیں اور ہم بولتے چلے جاتے ہیں. اس وقت کوئی حدیث بھی یاد آ جاتی ہے، اس وقت کوئی آیت بھی یاد آ جاتی ہے، کوئی حوالہ بھی مل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو کئیوں کو بالکل نالج نہیں ہوتی. تو بس یہی بات ہے کہ واحلل عقدۃ من لسانی، بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تو ہماری زبان کی گرا کو کھول دے کہ جب ہم بات کریں تو لوگوں کو کیا ہو یفقہوا قولی، کہ ان کو ہماری بات سمجھنا بھی آنا شروع ہو جائے. اب یہ یفقہوا قولی کی تفسیر اس میں اسی طرح سے ہے کہ ہم کسی کو بتائیں تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہماری بات اگلے کو سمجھ میں آ جائے. یہ کون سمجھاتا ہے؟ اللہ سمجھاتا ہے. وہ ایسی باتیں زبان سے نکلوا دیتا ہے جو اگلے کو سمجھ میں آ جائے. کہاں کس طرح کون سی بات کرنی ہے. آپ لیکچر تیار ہو کر کے جائیں. ابھی ہماری الحمدللہ کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی قرآن کلاس اسٹارٹ کی اور ابھی وہ آئی تھی اور ابھی مجھے بتا رہی تھی کہ خود ہی اللہ تعالیٰ بنواتا چلا گیا اور اللہ ہی آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں بول رہے ہوتے، یہ اللہ بول رہا ہوتا ہے. انسان کا دل 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ میں تو بتا دوں گی جو میں نے بتانا ہے، لیکن ان کو سمجھانا تیرے اختیار میں. تو لہٰذا یفقہوا قولی، جو میں بولوں وہ ان کو سمجھ میں آ جائے. تو اللہ کی مدد کے اور تائید کے بغیر یا نصرت کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہر شخص جو چاہتا ہے کہ وہ دین کی دعوت کا کام کرے، یہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اس کے لیے یہ دعا پڑھنا لازم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دعا کو ہم اپنی ہر کلاس کے شروع کرنے سے پہلے ضرور اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اختیار میں تو وہ ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. آگے جو لوگوں کے لیے چینج کروانا، ان کو سمجھانا، وہ سب تیرے اختیار میں ہے. اللہ ایسی باتیں زبان سے نکلوا دے جو ان کو سمجھ میں آ جائیں اور ان کے رویے درست ہو جائیں. اور اے اللہ میں اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ہر کوئی اکیلا کر سکتا ہے؟ ایک اکیلا ہوتا ہے، 2 11 اور 3 111 ہو جاتے ہیں نا. اور اللہ کے نبی نے اسی وقت اللہ سے یہ کہہ دیا کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار، میرا ایک نائب بنا دے. گھر والوں کی مدد کے بغیر یاد رکھیے گا کبھی بھی دین کی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. جب گھر سے ہی سکون نہیں ہے، گھر میں ہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ دین کی دعوت کے لیے نکل سکتے؟ کبھی نہیں نکل سکتے. گھر والوں کی مدد کے بغیر یہ کام پاسبل ہی نہیں. کئی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ خود تو بڑا کرتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا وہ بھی ایسے ہی ہیں؟ ہسبینڈ سے لڑ کے تو کوئی نہیں آتا نا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ اے اللہ تو ہمارے گھر والوں میں سے ہمارا مددگار بنا دے. تو جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی پابندیاں ہیں اور ان کے ہسبینڈ ان کا ساتھ نہیں دے رہی یا ان کے اولاد ان کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کو کیا کرنا ہے؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي پڑھتے وقت خاص طور سے اس اسپیسیفک بندے کی شکل کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اللہ اس کو میرا نائب بنا دے. اللہ تعالیٰ ایسے پلٹتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا اور انہوں نے کس کو وزیر بنانے کے لیے دعا مانگی؟ ہارون اخی، کہ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے کیا کر، اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ کو مضبوط کر، وشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں میرا مددگار شریک بنا دے. کیوں کر دے؟ کیوں بھائی کو کی مدد مانگ رہے، کیوں اپنا مددگار بنا رہے؟ کئی نسبحہ کا کثیرا، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، ونذکرہ کا کثیرا، اور تیرا خوب چرچا اور ذکر کیا کریں. بھائی مل کے آپس میں کس کام کی دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کس کام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا؟ دین کے کام کے لیے، اللہ کی تسبیح اور پاکی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے بھائی کو اپنا مددگار بنانا چاہ رہے. کیا ہم بہن بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بہن بھائی آپس میں مل کے دین کے چرچے کرنے کے کوئی طریقے ہوں؟ ہم کبھی ایسا کچھ کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے دین کو تقویت پہنچا سکتے ہیں؟ الحمدللہ کرتے ہیں. تو ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. یہی وہ کام ہے جو بہن بھائی آپس میں مل کے کرنے کا ضروری ہے. بہن بھائی مل کے آپس میں غیبتیں نہیں کر رہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ نہیں کر رہے،
समझ आ रही है ना? तो ये उसूल भी हमें मिल रहा है कि जब बहन भाई आपस में मिले तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने दीन के बढ़ोतरी के लिए, दीन के गलबे के लिए, दीन के निफाज के लिए, अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह के कलमे को, आलाए कलमा को बुलंद करने के लिए जो काम करने हैं वो यहाँ पे करना जरूरी है। और इसके लिए जब तक कि घर वालों की मदद ना हो ये काम पॉसिबल नहीं है। लिहाजा अपने अपने घर वालों के लिए, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले हमारे लिए रुकावटें क्रिएट ना करें बल्कि हमारे मददगार बन जाएं, तो एक काम है जो बहुत जरूरी है करने के लिए। याद रखिएगा, जब भी इंसान अल्लाह के दीन के कामों के लिए निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी क्लास के कई सारे लोग आजकल इस प्रोसेस में हैं कि अपने आप को प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे कुरान की क्लास स्टार्ट करें तो हमारे घर वाले भी उसका शिकार ना हो और उनको भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये 2-3 उसूल है जो याद रखिए इस चीज के लिए। जब भी हम दीन के काम के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या, शैतान की तरफ से रुकावटें आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला सब्र करने वालों और जमने वालों की मदद जरूर करता है। शैतान की तरफ से रुकावटें आती हैं और होता ये है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, खुसूसन उसके लिए जो कुरान की दावत लेके निकलता है। सही, उसमें कहीं भी कोई कमी हल्की सी भी हो गई ना तो लोग छोड़ते नहीं। बड़ी कुरान समझाने पढ़ाने निकलती हो, ये तो तुमने किया नहीं, ऐसा ही है ना? बच्चे भी, इवन ये कि बच्चे भी निकाल देते हैं। तो करना क्या है? पहली बात तो ये कि जब भी दीन की दावत देने के लिए निकलने का प्लान करना है, सोचना है, तो हमने अपनी कॉस्ट पे निकलना है। दूसरों के हकूक को गजब करके नहीं निकलना। अपनी नींदों की कुर्बानी दें, अपनी थकावटों पे आ जाइए, अपनी मुशक्कतों को बर्दाश्त कीजिए, दूसरे के हकूक में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर हो जाइए। कोई बीमार है, कोई मरीज है, किसी को मशवरे की जरूरत है, किसी को खाने पीने की जरूरत है, किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, पहले बढ़ के उसका काम कीजिए। अपनी नींदों को कुर्बान कर दीजिए, अपने ऊपर थकावटें बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे का काम आगे बढ़कर कीजिए। फिर ये काम करने के लिए कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं, लोग आपको बुलाएं, लोग आपकी बात सुने, इस काम को करने के लिए एक और काम ये जरूरी है कि अपने अंदर कोई ऐसी क्वालिटी पैदा कर लीजिए कि लोग आपके बगैर रह ही ना सके। समझ आई? ऐसे इंडिस्पेंसिबल हो जाएं कि लोग डिपेंडेंट हो जाएं आपके। उसको कहो, उससे कराते हैं ये काम, उसको कहते हैं वो ये काम कर सकती है। समझ आई? तो ऐसे बन जाइए, पहले से बढ़कर हुकूक लिबाद अदा कीजिए। ऐसे हो जाइए कि लोग आपके बगैर रह ही ना सके। लोगों को कायल करने की नौबत बाद में आए, माइल कर लीजिए उनको अपने तरफ। समझ रहे मेरी बात? मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन यही एक तरीका है जिसके साथ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे के सारे कुंबे को आपका मददगार बनाएगा इंशाअल्लाह। और एक एक की दुआ, मतलब एक एक की दिमाग में तस्वीर रखते हुए इस दुआ को पढ़िए, वजाल ली वज़ीरम मिन अहली। उधर से बहुत ज्यादा रुकावट आती है, उसके दिमाग में रखिए अल्लाह इसको मेरा नाइब बना। अल्लाह ताला जरूर मदद करेंगे। दीन के रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह ताला छोड़ते नहीं, कभी भी जरूर मदद करते हैं। ये दुआ जब उन्होंने मांगी तो अल्लाह ताला ने क्या किया? क्या फौरन से अल्लाह ताला ने कह दिया कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुझे नबूवत दी है, तूने ये काम करना है, मैं किसी को नहीं कर सकता? नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसे मांगी हुई दुआ को फौरन कबूल किया। फरमाया क़ाल क़द ऊतीतल सुअलका या मूसा, ए मूसा जो तूने मांगा वो तुझे दे दिया गया। ऐसे मांगेंगे तो अल्लाह जरूर देगा। ऐसी मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। दीन की अशात, दीन की निफाज के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन की तबलीग के लिए मांगेंगे और अल्लाह ताला से किसी का साथ मांगेंगे। जाहिर है अल्लाह ताला ने ये मुसब्बिबुल असबाब वही है, लेकिन उसने ये दुनिया मेरे और आपके लिए सबब वाली जगह बनाई है। इसको इस्तेमाल मैंने और आपने ही करना है। इस सबब को इस्तेमाल करने के लिए मदद किसकी मांगनी है? अल्लाह ताला से मांगनी है। जब मांगी जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, और मैंने तुझ पर एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा क्या किया? मैंने तुझ पर अब दूसरी मर्तबा एक एहसान कर दिया है। एक एहसान पहले किया था और अब यहाँ दूसरी मर्तबा एहसान किया जा रहा है। कौन सा एहसान किया था अल्लाह ताला ने पहले, और अब ये दूसरा एहसान है? हाँ जी, इस चीज को
آگے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ واقعہ یاد کرو جب میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، اور ایک احسان نہیں تھا، ہاں جی ایک احسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو احسانوں پہ احسانات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر کیے تھے یہاں تک پہنچنے سے پہلے۔ اب اللہ تعالیٰ اس پورے قصے کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا، ایسا اشارہ جو کہ وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ام موسیٰ جن کو یہاں کہا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کی تھی۔ وحی کیا ہے؟ ایک مبین سا اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے، یا ایک ایسا خیال ہے جو دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عام طور سے وہی ہم استعمال کرتے ہیں نبیوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر ایک وحی آئی تھی تو کیا وہ نبی ہو گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا کام عورتوں پر نہیں ڈالا۔ نبوت کا منصب بہت اہم منصب ہے، اس میں بہت زیادہ اعصابی اور جسمانی جو ہے قوت اور مشقت چاہیے ہوتی ہے جس کی عورت متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب عورت کو نہیں مرد کو عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، لیکن یہ ایک ایسا اشارہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کیا تھا، اور یہ وحی کا اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں پر تو کرتے ہی ہیں جیسے وحی کی شکل ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا یہ وحی کا اشارہ تمام کی تمام اپنی مخلوقات پر کرتے ہیں۔ سورہ نحل پڑھی ہے ہم نے، شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی گئی تھی، ہے نا؟ تو شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ اپنا شہد کیسے بنا، بطخ کے بچے کے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ پانی میں تیرنا کیسے ہے، چڑیا کے بچے پہ وحی کی جاتی ہے کہ اب اڑنا کیسے ہے، پر نکل آئے ہیں تو ویسے پروں کو سمیٹتا اور اڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے اوپر وحی کی ہے۔ ایک بیج جو کہ ہمیں دیکھنے میں ایک بے جان سی چیز لگتا ہے، اس بیج کو جب ہم دبوتے ہیں مٹی کے اندر، پانی ڈالتے ہیں، اس کو سازگار انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کون اس بیج کو بتاتا ہے کہ اب اس میں سے کومپل نکلی ہے تو یہ پھاڑ کے مٹی کو پھاڑ کے جو تہ ہے زمین کی تہ کو پھاڑ کے باہر نکلے گی، اور کون اس کو کہتا ہے کہ جڑ بنے گی یہ نیچے ہی جائے گی، کیوں جڑ اوپر نہیں آتی، کیوں پودا جو ہے وہ جو کومپل ہے وہ نیچے نہیں جاتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وحی کا ایک اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو القاء کر دیا گیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت بھی دے دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی ہر ایک اپنی جاندار مخلوق کو جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اب یہ آگے پیچھے جو ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کی خیر طلب کرتے ہیں اور کسی چیز کے بارے میں گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ استخارہ کرتے ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو ہمارے لیے آسان کرتے ہیں یا ہمارے دل کو اس پر مطمئن کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کا ایک انداز ہے جو انسان کے دل میں یا تو ڈالا جاتا ہے یا خواب کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح کا ایک اشارہ وحی کا ان کی موسیٰ کی طرف کیا گیا۔ اور اشارہ کیا کیا گیا تھا؟ اشارہ کیا کیا گیا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے بتایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، یعنی سب سے پہلے کیا اشارہ آیا تھا کہ تو اب پہلا پیدا ہو گیا، اس بچے کو دودھ پلا۔ 3 حکم دیے تھے اللہ نے، 3 احکامات، جس میں سے پہلا حکم کیا تھا؟ اس کو دودھ پلا۔ پھر کیا کر؟ جب تجھے اس بچے کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو صندوق میں رکھ کر اس کو دریا میں چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے؟ کیا 3 حکم ہوئے؟ دودھ پلا، صندوق میں رکھ، دریا میں چھوڑ دے، 3 احکامات۔ جب اللہ کا حکم آیا کر تو کیا کیا؟ کر لیا۔ اللہ نے 3 احکامات تو دیے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے بھی کر لیے، 3 وعدے بھی کیے۔ اور وعدے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ خوف نہ کر، غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس پلٹائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ 2 وعدے تو اس آیت میں نظر آ رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں کہ کیا کر؟ تیرے پاس لائیں گے اور پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اور تیسرا وعدہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کی جان بچ جائے گی اور اس کو دشمن اٹھائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم اسے تیرے پاس لا کے کیا کریں گے؟ نبوت میں عطا کریں گے، اس کو رسولوں میں سے رکھیں گے اور تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 وعدے ہوئے اور 3 حکموں کی اطاعت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے
समिअना व अताना का अमल दिखाया, असलम तो रब्बिल आलमीन का मामला शो किया, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ बहुत खूबसूरत वादे अपने कैसे खूबसूरत अंदाज में पूरे किए कि वो रब उसने वो किया जो वो खुद चाहता था। उसने वो नहीं किया जो फिरौन चाहता था। फिरौन को क्या ख्वाब आया था? फिरौन को तो ये ख्वाब आया था कि जी बनी इसराइल में से एक आग, घरों में से एक आग निकली है और उसने किप्तियों के सारे घरों को जला दिया। उसने इस बारे में पूछा तो सबने कहा कि भाई इनमें से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत का तख्ता उलट देगा। अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसने हुक्म क्या दिया था कि सारे बच्चों को मार दो, ठीक है, लड़कों को मार दो। 1 साल मारते, इस तरह जब मारते गए तो उनको हुआ कि ये तो बात गलत है, तो सारे ही मर्द खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे औरतें। फिर उन्होंने कहा 1 साल छोड़ देते हैं, 1 साल जिंदा मार देते हैं, 1 साल जिंदा रहने देते। 1 साल जब छोड़ते गए तो उस साल में हजरत मूसा हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत मूसा से 3 साल बड़े थे, और जो जिस साल हजरत मूसा ने पैदा होना था उस साल हुक्म था कि इनको मार दो। अब अल्लाह अगर चाहता तो हजरत मूसा को उसी साल पैदा कर देता जिस साल हजरत हारून पैदा हुए थे ना। अल्लाह चाहता तो ऐसे कर सकता था। जब वो 1 साल के छोड़े जा रहे थे बच्चे, तो अल्लाह ताला हजरत मूसा को भी तो उसी साल पैदा कर सकते थे ना। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, और अल्लाह ताला ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि अल्लाह ताला दिखाना चाहता था कि जो अल्लाह ताला को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला खुद उसकी चाल उसी पर उलट देता है, और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तुम्हारे चाहने से, फिरौन के चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अल्लाह चाहे। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना सिर्फ ये किया बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस घर में रखा, उस घर के सारे अखराजात हुए, उस घर की सारी चीजें लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश, तरबियत, हर चीज उसी घर में से जो कि उस बच्चे का दुश्मन था, उसकी नाक के नीचे से हर चीज अल्लाह ताला ने करा के छोड़ी। किया क्या अल्लाह ने? अल्लाह के अहकामात की अताअत जो आंखें बंद करके कर लेता है तो फिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन ऐसे ही होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया? मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी। जो कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखता प्यार उमड़ के आता। और अल्लाह सुब्हाना ताला का ये वादा भी है ना, जब मैं किसी को अपना महबूब बना लेता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ? जिब्राइल को बुलाता हूँ, जिब्राइल को बुला के कहता हूँ मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। वहां से सारे फरिश्तों फिर जमीन तक बात पहुंचती है, सारी मखलूक उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाती है, हर शख्स उसका दिलदादा हो जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत का एक अंदाज और तरीका है। औलिया कराम के साथ नजर आता है, बुजुर्गों के साथ नजर आता है, जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं उनसे सब प्यार मोहब्बत करते हैं। करके तो देखिए अल्लाह के लिए कोई काम कैसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत तारी करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अभी बच्चे हैं छोटे से, अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत तारी की कि वो जो जानी दुश्मन बना हुआ था, जिस वक्त अल्लाह ताला ने जब उनकी माँ को हुक्म दिया संदूक में डाल के फेंक दे, तो उन्होंने दरिया में डाला। वो दरिया चाहता तो दरिया इधर से उधर कहां से कहां निकल जाता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उस संदूक को हुक्म दिया कि चलता जा और जाके ठीक उसी जगह पे जाके लग जा जहाँ पे फासिया तुझे देख रही होगी। उस संदूक को उठवाएगी और फिर वहां से मैंने तुझे इस बच्चे को क्या करना है, तो तेरी माँ, अपनी माँ के पास लाके पलटाना था ना अल्लाह ताला। अल्लाह ने क्या किया? हुक्म दे दिया संदूक को, वो जाके वहीं पर जाके लगा कि वो जो नहर का हिस्सा हजरत फिरौन के घर से गुजरता था, हजरत आसिया की नजर पड़ी, उठवाया और देखा तो उसके अंदर एक बच्चा है जो अंगूठा चूस रहा है। कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंगूठे में से जो है वो दूध आता था उनको, जिसको वो चूस के अपनी जो है वो भूख बुझाया करते थे, जो बच्चा जैसे पीता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब जब ये मामला होता है तो अब सारे के सारे हरकारे आ गए कि ये तो बनी इसराइल का बच्चा है और बनी इसराइल के बच्चे को तो कत्ल करने का हुक्म है, तो हम इसको मार देंगे। तो इस चीज के बारे में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहाँ आजमाया, किस तरह से आजमाइशों से गुजारा, कहाँ उनके जान के, जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैंने तुझे एक और एहसान किया, तो उनकी पैदाइश से पहले ही एक तो उनकी कत्ल का मंसूबा तैयार था।
حضرت جبیر نے اس کی بہت لمبی تفصیل بیان کی ہے، اس پورے قصے کو بتایا. سب سے پہلا وقت تو یہ جب ان کے پیدائش سے پہلے قتل کا پلان تیار تھا. دوسرا یہ کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ہر کارے آ گئے کہ ہم نے تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اس سال پیدا ہوا، اس کو قتل کر دینا ہے. سب کے سب آ جاتے ہیں، لیکن ایسی محبت طاری کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کے ہر کسی کے دل میں محبت آ گئی اور کسی نے بھی اس کو قتل نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا انتظام کیا کہ تم میری نگرانی میں پالا جائے. ہر چیز اللہ کی نگرانی میں. کیسے کہ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح سے کرے. اب بچے کو حضرت جو ان کی بیوی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی، ان کے دل میں بھی پیار آ گیا بچے کو دیکھ کر. اتنا ان کا کوئی اولاد تو تھی نہیں، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ایک اور جگہ اسی کا ذکر آتا ہے کہ اس کو نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ وعید نہیں کہ ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یعنی شاید ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں اور اسی اولاد سے پھر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو پھر فرعون جو ہے وہ رک گیا، اس نے نہیں مارا. اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کو دودھ تو پلانا تھا. اب دودھ کوئی اور بھی پلا سکتی تھی. ایک بچہ اگر ماں نہیں پلاتی تو کوئی بھی دائیاں پلا سکتی ہے. بچہ کسی سے بھی دودھ پی لیتے. بچے کو تھوڑی پتا ہے اس سے پینا ہے کہ اس سے نہیں پینا. دودھ آ رہا ہے، اس نے تو چھاتی کو چوسنا ہے اور اس کے اندر دودھ آنا شروع ہو جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ ہم تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، اس بچے کو پلٹا کے تیرے پاس ہی لائیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کی چھاتی پر وہ چوستے ہی نہیں. ساری عورتیں آ گئی، اب کسی عورت کی چھاتی چوستے نہیں تھے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا کہ نبی کی تربیت ہونی تھی. نبی کو کسی کافر عورت سے دودھ کیوں پلواتے؟ اس ماں کا ہی دودھ پیا جس ماں نے اللہ کے حکم کی اطاعت سمیانہ و اطانا کر کے کی تھی. تو جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر اولادیں بھی اچھی ہوتی ہیں. حضرت جو علامہ اقبال ہیں، پوچھا تھا ان کی والدہ سے کہ آپ نے کیا ایسا کام کیا تھا کہ ایسی اولاد آپ کی نکلی ہے، علامہ اقبال جیسی قرآن کے شاعر ہیں. تو والدہ نے کیا کہا تھا؟ میں جب بھی اس کو دودھ پلاتی تھی نا تو جتنی دیر یہ دودھ پیتا رہتا تھا میں درود شریف پڑھتی رہتی تھی اور باوضو ہو کے پلاتی تھی. جب مائیں ایسی ہوتی ہیں نا تو پھر انہی کی اولادوں سے ایسی بہترین اولادیں جو ہے نا پرورش پروان چڑھتی ہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں تو ایک خوف تھا، ایک پریشانی تو تھی نا. اب بیٹی کو حکم دیا کہ جا اور جا کے اس کے پیچھے دیکھ صندوق کہاں جا رہا ہے. اب بیٹی جو ہے وہ پیچھے پیچھے جاتی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. دیکھتی ہے وہ سارا کا سارا ماجرا، وہاں دائیاں کو بلا لیا گیا ہے، دودھ پلانے کا معاملہ ہو رہا ہے. وہ کسی کی چھاتی سے نہیں پی رہے دودھ. تو ان کی جو بہن ہے وہ آگے سے کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے. یہ بات سن کر فرعون کھٹک گیا کہ یہ بچی ایسے کیوں کہہ رہی ہے، کہیں یہ اس کی ماں کی طرف تو نہیں، یہ اس کی اصل ماں کا تو نہیں بتائے گی. فرعون نے کہا ٹھیک ہے جی لے کر آؤ. اس کو پتہ چل گیا نا کہ جی یہ اس کی ماں ہی ہے جو یہ بچی اتنی وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہے، یقیناً یہ ماں ہی ہوگی اس کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی. اب اللہ کہتے ہیں نا کہ ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. سمینا و اطانا کر دیا تھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنی چیزوں کا سے ان کا ساتھ دیا، ان اللہ مع الصابرین ہوا، تو کیا یہاں نہیں ہونا تھا؟ اتنے ٹائم کے بعد جب ماں کو ان کا بچہ ملا، چاہتی تو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دینا میرا خیال ہے ماں کے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ اس چشو پنج میں رہنا کہ پتہ نہیں اب مرا ہے کہ زندہ ہے، پتہ نہیں مرا ہے کہ زندہ ہے. یا اپنے ہاتھوں سے اس کو کسی صندوق میں چھپا دینا ہرکاروں سے زیادہ آسان تھا، بجائے اس کے کہ اللہ توکل ڈال دیا کہ جاتا ہے جائے، مرے تو مرے، نہیں مرے تو ٹھیک ہے دیکھ لوں گی کیا ہوگا. کتنا مشکل ہے نا ایک ماں کے لیے کام. لیکن نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑتے. جہاں دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالی تھی نا حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی وہاں ماں کے دل سے محبت کھینچ لی. ماں کے دل سے محبت ہی کھینچ لی. اب اتنی دیر کے بعد بچہ ملے تو ماں تو اٹھا کے گلے سے لگائے گی، چومے گی، دل سانس ٹھنڈی ہوگی، ہے نا، لمبی آنکھ بھرے گی. ماں کا ایک ہوتا ہے نا ایک انداز، سب کو نظر ہے. فرعون بہت غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے، پہچانوں کیسے پکڑوں اس کو. ماں ایسی ہو گئی کہ جیسے ان نون کوئی بچہ ہے. محبت ہی یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے. آپ کو میں اپنا ایک واقعہ بتاتی ہوں. جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا
تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت، چاہے میری پریگنینسی شاید اتنی بری گزری تھی کہ جب وہ پیدا ہو گیا نا تو مجھے بالکل بھی اس کو دیکھ کے پیار نہیں آتا تھا. میں کہتی تھی کیسے ماں کو دل میں ممتا اور پیار اور وہ ہوتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ کے اندر پہلے سے ہی ڈال دیتا ہو کہ میرے تو اپنا آپ کو بتا رہی ہوں، میرے اندر تو نہیں تھی. آہستہ 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 آئی اور ایسے آئی کہ جب وہ میرا خیال ہے 6-7 مہینے کا تھا تو اس کا کہیں ہاتھ استری رکھی ہوئی تھی تو گرم سے اس کا ہاتھ لگ گیا، تو اس کے ہاتھ میں نا تھوڑا سا اس کو جل سا گیا. تو میرے ابو آئے ہوئے تھے تو مجھے کہا کہ چائے بنا لاؤ، اور دال پکائی تھی تو وہ چائے شاید ٹھنڈی ہو گئی تھی تو کہیں گرم کر لاؤ. تو میں اندر سے اس کا مین وائل اس کا ہاتھ جلا، استری سے کوئی استری والی استری کر کے گئی تھی. میں نے چائے گرم کرنے کے لیے نا لا کے وہ دال میں ڈال دی سارے کے سارے. میں دال میں ڈال کے میں حیران ہو کے پریشان ہو کے ابو کو کہہ رہی ہوں کہ ابو یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو چائے کو دال میں ڈال دیا. تو ابو مجھے کہنے لگے یہ ہوتی ہے ماں. سمجھ میں آئی؟ پریشانی، وہ تکلیف یہ آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے، یہ اللہ ڈالتا ہے، اللہ ہی نکالتا ہے. تو کیسے اس نے ہمارے اندر حضرت موسیٰ کی والدہ کے اندر سے اس محبت کو کھینچ کے نکال دیا. اور شیطان، کیونکہ اللہ نے فرعون سے اس کو بچانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلتے بڑھتے رہے، بڑھتے. اب وہ چھوٹے سے اتنے تھے کہ فرعون کی گود میں تھے. جب فرعون کی گود میں تھے تو فرعون کی گود میں فرعون نے اپنی گود میں لیا، سارا دربار لگا تھا. حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا اور داڑھی نیچے کر دی. فرعون کا سر نیچے ہو گیا. فرعون کے دل میں پھر یہی کھٹک آئی کہ یہی ہے جو میری سلطنت کا تختہ الٹے گا. اب اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. اب سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں. حضرت آسیہ نے آگے سے کہا کہ نہیں، دیکھیں آپ ایسا کریں، اس کا امتحان لیتے، بچہ ہے. لوگوں نے بھی کہا بچہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. جناب امتحان لیا گیا، کہا انگارے منگاؤ اور لا کے اس کے سامنے رکھو. اگر تو یہ بچہ ہے اور بچے کو کیا پتا کہ یہ کام کرنا ہے، اگر یہ انگارے کو پکڑے گا تو اس کا مطلب ہے یہ نادانستگی میں اس نے کر لیا ہے. نہیں تو اگر یہ انگاروں کو نہیں پکڑے گا تو دیٹ مینس کہ یہ سمجھدار بچہ ہے، باقی یہ یہی کام کرے گا. بچہ تو بچہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انگارے رکھے گئے تو انہوں نے انگارے کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالا. اور واقعی میں بچے کے اندر سینس آف ٹچ جو ہوتی ہے نا، وہ بچپن میں بہت منیمم ہوتی ہے. بچوں کو نہ ٹھنڈا پتا چلتا ہے نہ گرم پتا چلتا ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ انگارے کو پکڑ لیا اور منہ میں ڈال لیا، ایسے نہیں ہو سکتا. جبکہ سائنس بتاتی ہے کہ بچوں کے اندر یہ جو سینس آف ٹچ ہے یہ بہت مائلڈ اور منیمم ہوتی ہے. ان کو نہیں پتا چلتا، وہ برف بھی ان کے منہ میں ڈالیں گے، ان کو ہاتھ میں پکڑائیں گے، وہ پکڑ لیں گے. آپ 4 مہینے 6 مہینے کے بچے کو پکڑا کے دیکھیں، اس کو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. آہستہ آہستہ یہ جو سینس ہے یہ ڈیولپ زیادہ ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے منہ میں بچوں کی طرح سے ڈال لیا، اور اس کی وجہ سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی تھی، جس کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور اس لکنت کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ایک خوف تھا کہ میں جب بات کرتا ہوں تو بات بہت اچھی طرح سے کلیئرلی دوسرے کو شاید سمجھ میں نہیں آتی. دوسری ریزن یہاں پہ یہ دی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ فصیح البیان نہیں تھے، اپنی بات کو کھول کے بہت اچھی طرح سے بیان نہیں کر سکتے تھے. لکنت کی بات جو ہے وہ ایک ایسے ہی پھیلائی ہوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی. واللہ عالم اس میں سے کون سی بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ بات بھی اپنی جگہ پوری مصمم صحیح حقیقت رکھتی ہے. اب ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری باتیں ان کو سمجھائیں کہ دیکھو میں نے کیسے اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور وہ احسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. تو یہاں پہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا تھا وہ اسی طرح سے گزارا تھا کہ بار بار ان کی قتل کے مقدمے ہوئے، قتل کے پلاننگز بنے، لیکن وہ کبھی بھی بچا لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اپنے رسولوں کو بچا لیا کرتا ہے. تو اگلا جو معاملہ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک قتل ان سے ہو گیا تھا، جو ہم اچھی طرح اس کو ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں تو میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بہرحال وہ جب اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگے تو کیا ہوا تھا،
اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنی بادشاہت چھوڑ دی، اپنی جو ولی عہدی تھی وہ چھوڑ دی، ہے نا، وہ شہزادے تھے وہاں پر، وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیاوی عیش آرام عزت طاقت عہدہ اقتدار ہر چیز چھوڑ کر جب وہاں پہ صحرا نشینوں کی طرح رہنا شروع ہونا کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شہزادوں کی طرح پلے ہوئے انسان کو کیا صحرا میں رہنے میں کوئی مشقت نہیں آئی ہوگی؟ کتنی آئی ہوگی نا، کتنی تکلیفوں سے وہ گزرے ہوں گے، وہ تو یہاں پہ کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کیسے وہ گزرے گئے ہوں گے، کیسے وہ چل دوڑتے گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی، کس حالت میں جا کے وہاں پر پہنچے ہوں گے، کتنے دنوں کے بعد وہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہاں پہ ان کی بیٹیاں دیکھی جو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ موجود تھی۔ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں، لیکن مجھے اس کے عوض میں کوئی کھانا پینا کچھ چیز دے دینا، میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن ایسا چیز نہیں کی نا انہوں نے۔ کیا کرتے ہیں؟ بغیر کسی اجرت اور معاوضے کے ان خواتین کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو گویا ایسا شریفانہ اقدار ان کے اندر نظر آئے امانت کے کہ ان کی بیٹیاں قائل ہو گئی، اور وہ جا کے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ آپ اسی کو رکھ لیجئے، اس سے بہترین کون ہو سکتا ہے جو امین بھی ہو اور قوی بھی ہو، اس سے بہترین ملازم کون سا ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رکھوانا تھا، رکھوانے کے بعد ان کو نبوت کے طور طریقے سکھانے تھے، دین کے احکامات کی طرف راغب کرنا تھا، اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں راسخ کرنی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے ان کو گزارا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی نبوانہ آپ کیا کہہ لیں وہ جو فراست، مومن کی فراست سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ ایک شریف النفس انسان ہے، یہ کسی کے گھر زیادہ دیر مہمان بن کے نہیں ٹھہر سکتا، لہٰذا فوراً ہی انہوں نے ان کو آفر کر دی کہ آپ میرے گھر میں رہ لیجئے، 8 سال تک آپ میری بکریاں چرائیے اور اس کے عوض میں آپ کی شادی اپنی ایک بیٹی سے کر دیتا ہوں۔ ان بہترین انہوں نے شخص کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا، اور ان کو پتا تھا کہ ایسے تو رہیں گے نہیں، اتنے شریف النفس انسان ہیں تو کبھی بھی اتنی دیر کی مہمان نوازی کو برداشت نہیں کریں گے، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیں گے، لہٰذا میں ایک کنڈیشن رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کنڈیشن کو مان کر یہ مجھ سے وعدہ کر لیں اور اس وعدے کے اوپر عمل کر لیں۔ اور پھر اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس وعدے کو نبھایا، 8 سال رہے اور 8 سال تک کیا کرتے رہے؟ بکریاں چراتے رہے۔ ایک شہزادہ بکریاں چرا رہا ہے، سوچئے تو صحیح، آسان تھا؟ بکریاں چرانا تو بہت سارے پیغمبروں نے چرائیں، کیوں بکریاں کیوں چروائیں؟ پانی بھی نکال کے پلا سکتے تھے، کوئی اور بھی کام کروا سکتے تھے، استبل کھیتیاں جو بھی مطلب مختلف قسم کے کام کروا سکتے تھے۔ اس لیے کہ بکریاں چرانے کے اندر لوگوں کو کیا ہوتا ہے، بکری ایک ایسا جانور ہے جو اپنے ریوڑ میں نہیں رہتی، وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے، تو جو شخص بکری چراتا ہے نا اس کو اپنے اندر بہت صبر تحمل اور حلم رکھنا پڑتا ہے، غصے پہ کنٹرول پانا آ جاتا ہے اس کو، سمجھ میں آئی؟ غصے پہ قابو پانا اللہ نے سکھانا تھا۔ اب یہ تو جاہو جلال والے، یہ تو بادشاہی صفات اور شہزادوں کی تربیت ان کی ہوئی تھی، ان کو کہ غصے میں ہی تو ایک بھونسا مارا تھا کہ وہ بندہ گر گیا تھا نا، تو ان کے اندر کیا لانا تھا؟ حلم، تحمل، صبر، غصے پہ قابو پانے کا انداز و طریقہ سکھانا تھا، جو بکریوں کے ریوڑ کو یعنی بکریوں کو چرانے کے علاوہ نہیں آتا انسان کے اندر۔ تو اسی لیے بہت سارے نبیوں نے بھی اس کو چلایا تھا، اور یہ نبیوں کی ایک صفت ہے بہت خوبصورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مدین کے لوگوں میں، مدین کون؟ شعیب علیہ السلام کے ساتھ تو کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی منصب کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارتے ہیں، اس کو اپنے کام کا بناتے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ ان کو عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ کرام کو جب اپنے کام کا بنایا تھا تو کیسے آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر ان کو کندن, ہیرا اور موتی بنا کے میرے اور آپ کے لیے اصحابی کا نجوم بنا دیا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے ستاروں کا کام میری اور آپ کی ہدایت کے لیے لینا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی بھٹی سے ان کو بھی گزارا. لہٰذا کبھی بھی کوئی پریشانی آئے, کوئی تکلیف آئے تو کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں, گھبرایا نہ کریں, سوچا کریں کہ میرا رب مجھے اپنے کام کا بنا رہا ہے. سمجھ آئی؟ وہ بچے جو گولڈن اسپون لے کے اپنی دنیا میں پاتے ہیں نا, اور گولڈن ہی اسپون میں رہتے ہیں, وہ کبھی بھی ان کی صلاحیتیں پنپتی نہیں. وہ فیوچر اپنی لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں رہتے. ہر پودا جو دھوپ, ہوا, پانی سب کچھ اس کو لگ رہا ہوتا ہے, وہی پودا بالکل سیدھا نکلتا ہے اور بہت خوبصورت تناور گھنا سایہ دار درخت بنتا ہے. چھاؤں کے اندر جو نکلنے والے پودے ہیں نا, وہ کبھی بھی تناور درخت نہیں بن سکتے. ہائیسٹ اچیورز جو ہوتے ہیں نا, وہ ڈائی ہارڈ ہوتے ہیں, ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ سکسیسفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تن آسانی میں رہیں تو پھر صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا تھا تو آزمائشوں سے گزارا, 1 2 3 4, پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے, اب تو کیا کر. کام کا بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کوئی کام بھی تو لینا چاہ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا اذهب انت واخوک, تو اور تیرا بھائی جا, بھی آیاتی, میری آیات کو لے کر جا, ولا تنیا فی الذکری, اور یاد رکھنا میری یاد میں تقصیر نہ کرنا, کمی نہ کرنا. فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کیا کیا ہے, وہ تھوڑا سا ٹریننگ کی تھی, ٹریننگ کی. حضرت موسیٰ نے فوراً سے دعا مانگ لی. دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ احسانات یاد دلائے کہ تجھے جب پہلے نہیں چھوڑا تھا, دیکھ ٹھیک ہے میں تیرے اوپر ایک اور احسان کر دیتا ہوں, تیرے بھائی کو تیرا مددگار بنا دیتا ہوں. پہلے فلاں وقت نہیں ایسے کیا تھا, اب تو اور تیرا بھائی دونوں مل کے جاؤ, اور جانے کے بعد کیا کرنا, ایک کام یاد رکھنا, دائی بن کے جاؤ گے تو میری یاد میں کمی نہ کرنا, میری یاد میں کمی نہ کرنا. گویا اللہ کا ذکر, اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی طرف مائل کر دیا. ہر وقت اپنی زبانوں پہ ذکر الہی کو جاری رکھو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جلیسو من ذکرنی, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب میرا ذکر کوئی کر رہا ہوتا ہے نا, پھر میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں, اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کون ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تقویت دلائی کہ بس تم میری یاد میں کمی نہ کرنا, میری یاد کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھنا, تو تم جاؤ, بڑے سے بڑا کام بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. جاؤ تم اور تمہارا بھائی فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو گیا ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں مل کے جاؤ فرعون کی طرف, وہ سرکش ہو گیا ہے. فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں. اتنی سی تربیت کے بعد, اتنی سی ٹریننگ کے بعد, کیا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کورس کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی 6 سالہ کورس عالمہ کا کرایا, 8 سالہ کوئی مفتی بنے, کوئی 12 سالہ؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ چھوٹی سی ٹریننگ جو ہم پڑھ کر آئے, چند چیزیں اپنے دماغ میں بٹھا لو, کمپنی کو ٹھیک کر لو, اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ جاری کرو, نماز کو قائم کرو, آخرت کا رسوخ رکھو, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, سنتے جاؤ جو اللہ دیتا جائے, حکم عمل کرتے چلے جاؤ, کہوں چھوڑ دو چھوڑ دینا, کہوں لے لو لے لینا, اور اپنی کمپنی کو درست رکھنا, ایسے لوگوں سے دور رکھنا جہاں نفاق کے کیڑے تمہیں بھی لگ جائیں. تو لہٰذا اتنی سی چیزوں کے بعد تیار کر کے کہا جاؤ اور جا کے ظالم جابر حکمران کے آگے کلمہ حق پکار دو. میرے اور آپ کے لیے کیا اصول ہے؟ 16 سے 12 سے زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہم کہنے ابھی تو ہمیں گرامر نہیں آتی, ہمیں تو ابھی تجوید نہیں آتی, ہم کیسے بولیں گے؟ کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے نا, اللہ بلواتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا. اللہ نے کہا جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, اور کرنا کیا, اس سے نرمی کے ساتھ بات کر لو. کبھی بھی ڈنڈے زور زبردستی سے دین نہیں سکھایا جاتا. ہم دو چیزیں سیکھ کے جاتے ہیں, ہم گھر جا کے ڈنڈے برسانا شروع ہو جاتے ہیں, نماز پڑھو, تم یہ نہیں کیا کرو, تم یہ کیا کرو, تم یوں, ہے نا, ہم دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. کیا کرنا ہے, فقولا لہو قولا لینا, نرمی کے ساتھ بات کرنا. جب انسان نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے, نرمی کو اپنا شیوا بناتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, لعلہ یتذکر او یخشی. جب نرمی سے بات کرو گے تو شاید وہ نصیحت پکڑ لے, اور شاید کہ وہ ڈر جائے. نرم انداز میں بات کی ہوئی ہوتی ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. سختی سے جتنی مرضی صحیح بات کر دیں گے, وہ یہاں سے آئے گی, ایک کان سے نکلے گی, دوسرے کان سے فیشو ہو کے نکل ہی جائے گی, سمجھ ہی نہیں آئے گا. کچھ بچے کہتے ہیں کہ اماں ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا آپ نے بولا کیا تھا, ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا آپ نے اس وقت ہمیں بولا کیا تھا. وہ گڑبڑا جاتے ہیں, وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ہمیشہ کیا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات اثر کرے, نرمی سے کہتے ہیں بیٹے نماز پڑھ لو, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لو, شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے. نماز پڑھ لو, شاید تمہارے کام آسان ہو جائے. نماز پڑھ لو, شاید اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے. نماز پڑھ لو کہ شاید تمہارے دل کو سکون آ جائے. نماز پڑھ لو, اللہ تمہارے ایمان کو بڑھا دے. ایسی نرمی سے پیاری سی بات کرے, بچے خود بخود اس بات کے لیے قائل ہوتے چلے جائیں گے. ہوں گے نا, آپ بچے کو کہیں گے تم نے اتنا سارا پیسے خرچ کر دیے, کوئی غریبوں کو بھی کچھ دیا تھا, اس میں سے تم جاؤ اپنے پاکٹ منی سے نکالو اور جا کے فلانے کو بھی دے کر آؤ. کبھی بھی بچہ نہیں کرے گا, میں کیوں کروں, میں نے تو فلان چیز خریدنی ہے. آپ اپنے بچے کو آرام سے کہیں نا بیٹا اللہ تعالیٰ نے اتنا سا دیا ہے, اگر تم دو گے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا بڑھا دے گا. چھوٹی سی بات کر دیں, ایک دو گے اللہ تعالیٰ 10 بڑھا کے دے گا. ایک واقعہ کوئی سنا دیں, نرمی سے کوئی بات کریں گے, اس بچے کے اندر ایسا راسخ ہو جائے گا کہ ایک کیا وہ ہر دفعہ آپ کو پاکٹ منی دینے کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ خود سے خود آگے جا کے دے کر آئے گا, اور پھر خود آپ کو بتائے گا کہ دیکھو میں نے وہ دیا تھا تو اللہ نے مجھے کیسے بڑھا کے دے دیا. وہ خود آپ کو بتائے گا. نرمی کے ساتھ بات کرنا, یہ تو ظالم جابر حکمران کے ساتھ نرمی برتنے کا بات کی جا رہی ہے, ہم اپنی اولاد کے ساتھ سختی کر رہے ہوتے ہیں. کتنی ضرورت ہے نا اس بات کی. نرمی سے کہتے رہے, جو بات نرم کہیں بھی اثر رکھتی ہے نا, وہ سختی سے کہیں بھی کا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب کیا ہوا, اب ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں کے ساتھ ٹرین تو کر دیا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں. اب دونوں نے عرض کیا, جب یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں, آنے کے بعد اپنے بھائی سے ملتے ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی گئی ہے. اب یہ دونوں آپس میں, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. یعنی اب ڈر رہے ہیں, خوف ہے, اندیشہ ہے کہ اتنا بڑا حکمران ہے, ہم جائیں گے تو آگے ساتھ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے, تو اللہ ہم کیا کریں گے, تو ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے ان سے. اللہ تعالیٰ نے, یہ طبعی ڈر ہے, ہر ایک کو ہوتا ہے. فرمایا ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا کہا, لا تخافا اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, ڈرتے کیوں ہو. اسمع و ارا, میں تمہیں سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے نکل آتا ہے انسان, تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بھی بنتا ہے, پاؤں بھی بنتا ہے, کان بھی بنتا ہے, آنکھیں بھی بنتا ہے, زبان تو بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں دیکھ یا سن نہیں رہا, تم نکلو گے میں تمہاری ہر بات سن بھی رہا ہوں گا, تمہارے راستے میں آنے والی ہر پریشانی کو دیکھ بھی رہا ہوں گا, تمہارے آگے آنے والی رکاوٹوں کو بھی دیکھ رہا ہوں گا, لوگ تمہیں تانے دے رہے ہوں گے, میں وہ بھی سن رہا ہوں گا, میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں گا. تمہیں آنے میں, قرآن کو سیکھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے, کوئی سواری نہیں مل رہی, کوئی راستے بند ہو گئے ہیں, تمہارے گھر سے تمہیں رکاوٹیں دی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہر آنے والی تکلیف کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, سن بھی رہا ہوتا ہے. جاؤ اس کے پاس اور کہو. اب اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا, دیکھو جاؤ اور جا کے 2 باتیں کہنا. کیا کہنا, کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے, یعنی تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے, ان کو تکلیف نہ دے. 2 باتیں بتائیں,
ایک یہ کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، ٹھیک ہے، رب کا تعارف، اپنی رسالت کا تعارف، آنے کا مقصد بتایا اور اس کو حکم دیا کہ کیا کر، ان بنی اسرائیل جن کو تم نے دبا کے رکھا ہے ان کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے، ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ دعوت کا انداز دیکھ رہے ہیں کیسے دو ٹوک انداز میں بات کی جا رہی ہے، کتنے روب سے بات کی جا رہی ہے، کہیں کوئی آپریشن کا رویہ نظر نہیں آ رہا، کہیں سپریسڈ نہیں ہو رہے ہیں کہ دب رہے ہو اس کے خوف سے روب طاری ہو گیا ہو، نہیں، کیونکہ حق کے اندر ہی روب ہوتا ہے، حق والوں کے اندر اللہ کی طرف سے روب آ جاتا ہے۔ بول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بلواتا ہے، کیسے وہ زبان بنتا ہے، یہ اللہ کی زبان بن جاتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خوبصورت انداز میں جو ہے ان کی زبان سے یہ بات نکلواتا ہے کہ فرعون مرعوب ہو جاتا ہے، اور فرعون آگے سے کہتے ہیں اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ، کہ تم کہہ رہے ہو کہ تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہم تم دونوں کا پھر کون سا رب ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا نا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اے میری قوم کہ کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ سورہ قصص میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا تو یاد رکھنا میں تجھے جیل بھیج دوں گا، یعنی قید میں بھیج دوں گا۔ مختلف قسم کی باتیں اسی طرح کی قرآن مجید میں آتی ہیں۔ تو ایک دفعہ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا، یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتے ہو، تم غلط کرتے ہو، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بھی بخشی اور پھر اس کو راستہ بھی بتایا، یعنی اللہ وہ ہے جس نے نہ صرف ایک چیز کو بنایا بلکہ کیا کیا، اس کو ہدایت بھی عطا کر دی، اس کو طریقے بھی سکھا دیے، جو وحی کے جو انداز ہم نے پڑھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا ایسا خوبصورت تعارف کروایا کہ رب کسی کو بنا کے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ہر تخلیق کو اس نے آگے کا راستہ بھی جو ہے وہ الہام کر دیا ہے۔ پورا فرعون بولا اور جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں ان کی بھی کیا حالت ہے، یعنی جو میرے آباء و اجداد اور جو سارے لوگ گزرے ہیں ان کا کیا معاملہ تھا؟ کیا وہ گمراہ تھے؟ کیا وہ غلط تھے؟ وہ جو سب کچھ کر رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس کے دماغ میں یہ آیا کہ ہاں یہ یہی کہے گا کہ وہ تو سب گمراہ تھے، ان کا تو یہ ہے، ان کو تو عذاب ملنا ہے، تو میں اس کو پکڑ لوں گا فرعون کو اور حضرت موسیٰ کو، اور سارے لوگ ان کے در پہ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے آباء و اجداد کو برا کہا جائے، تو اس نے اسی لیے وہ والی بات کہی کہ شاید اس کے ذریعے سے سارا کا سارا دربار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ بھی تو رب کی برہان سے بولتے تھے نا، کہتے ہیں موسیٰ نے کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب تو نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، یعنی وہ جو بھی کر گئے وہ کر گئے، میرے رب کو ہر چیز کا علم ہے، وہ نہ بھولا ہے نہ چوکا ہے، اس کو سب کچھ علم ہے، جو کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے، ان کے پاس جب وہ وہاں پہنچیں گے ان کے ساتھ جو ہوا ہوگا وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ ساتھ کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس نے تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اتنی حکمت عملی سے بھرپور قسم کی دعوت اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم دوبارہ جاؤ گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے، تارتن اخرى، جب واپسی آئے گی۔ منہا خلقناکم، یعنی اسی زمین سے تم کو پیدا کیا۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ تخلیق آدم جو ہے مٹی سے ہوئی تھی، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اس کے بعد تو ہم رحم مادر میں ایک نطفے سے تخلیق پاتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے مٹی سے تمہاری تخلیق کی اور پھر اسی میں تم کو پلٹایا جائے گا، اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو حدیث ہمیں اس کے حوالے سے بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان پر رحم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا کچھ جز ڈالا جاتا ہے۔ ہر انسان کی
جو پیدا ہونے والا انسان ہوتا ہے اس انسان کے اوپر رحم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا کچھ جز ڈالا جاتا ہے جس جگہ اس کا دفن ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہے. انسان نے جس جگہ دفن ہونا ہے اس مٹی کا جز ہم کا کچھ حصہ یعنی مٹی کا کچھ حصہ رحم مادر میں اس انسان کے اندر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس جگہ اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے اور ایک روایتی مختلف جگہوں پر اس کا آیا ہے حوالہ. آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے. اور ایسا ہی ہے کہ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی بھی وفات ہو گئی تھی تو حضرت عائشہ وہاں پہ رہا کرتی تھی, اسی حجرے میں, انہی کا حجرہ تھا. جب حضرت عمر کی اس کی شہادت ہونے سے پہلے ان کو تیر لگا تھا نا, تو جب وہ شہید ہونے سے پہلے ظاہر حالت بہت بری ہو گئی تھی, تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے حضرت عائشہ سے کہیں کہ عمر جو ہے نا وہ اس جگہ پہ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ یہ جگہ میرا خیال ہے کہ انہی کے لیے تھی, اور اب میرے لیے جب حضرت عمر وہاں پر کیونکہ حضرت علی نے جب وہاں پہ ان کو دفنانے کے لیے لایا گیا نا, حضرت عمر شہید ہو گئے اور جب ان کو جنازہ لے کے آیا گیا لائے تو وہاں پہ حجرے کو دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عمر اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں, کیونکہ حضرت عمر کی پھر تاکید تھی اپنے بیٹے کو کہ ایک دفعہ پھر اما عائشہ سے پوچھ لینا کہ کیا ان کی اجازت ہے یا نہیں. اب حضرت عائشہ باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ اب پہلے تو میرے شوہر اور میرے والد تھے یہاں پر, لیکن اب حضرت عمر ہیں تو ان سے میرا پردہ ہے, لہٰذا وہ اس جگہ کو چھوڑ کے پھر باہر نکل گئی. حضرت عمر کو جب دفنانے لگے تو ان کے کندھے, عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ انہی کے لیے یہ جگہ تھی کہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر, اور قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو ایک طرف میرے ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف عمر ہوں گے. تو یہ اسی حدیث کے روایت کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اسی زمین کا جو جز ڈالا ہے اور اسی میں واپس لے کے جائے گا اور اسی سے وہ ہمیں نکالے گا. یا الہی وہ وقت ہمارے لیے آسان کر دے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں, طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو, کھلے میدان میں سامنے آ جا. اب آپ دیکھیے بات تو کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بڑی دو ٹوک انداز میں. موسیٰ علیہ السلام ایک نبی بن کر گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. فرعون اتنا بڑا حکمران, ظالم اور جابر, لیکن کیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے روب میں آ گیا. حق والوں کا روب ہوتا ہے. کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال باہر کرے. بھلا دو آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فرعون کو ملک سے نکال باہر کر سکتے تھے, لیکن نہیں, وہ روب میں آ گئے. وہ روب میں آ گیا اور کہتا ہے کہ تم یہی چاہتے ہو کہ ہمیں یہاں سے نکال دو. یہ بھی یاد رکھیے گا بات کہ جو انسان جس کے لیے وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا, اس کو انسیکیورٹی بھی اسی چیز سے ہوتی ہے. فرعون کے لیے حکومت, عہدہ, اقتدار سب سے زیادہ اہم تھا, اس کو انسیکیورٹی بھی اپنی حکومت سے ہو گئی کہ تم اسی لیے آئے ہو کہ ہمیں یہاں سے نکال دو. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ختم نہ ہو, ہمارا عہدہ اقتدار ختم نہ ہو. اب فرد واحد ہیں, وہ ایک اکیلا, پہلے فرد واحد تھے, اب 2 ہو گئے ہیں, 2 11 ہو گئے ہیں. 2 مل کے کیسے اللہ تعالیٰ کی زبان, اللہ ان کی زبان بنتے ہیں کہ ایسا روب پیدا ہوتا ہے کہ فرعون بھی جو ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے. فرعون نے آگے سے کہا ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ نے کہا نا ٹھیک ہے, جشن کا دن طے کر لیتے ہیں کہ کہاں اور کب مقابلہ کرنا ہے, کھلے میدان میں آ جاؤ. جشن کا دن کون سا طے ہوا کہ دن چھڑے لوگ جمع ہو. اب جشن کا ایک دن آ رہا تھا, ایک تہوار تھی. کہا جاتا ہے یا تو عید کا دن تھا یا شاید فرعون کی برتھ ڈے کا دن تھا, سالگرہ کا. کوئی ایسا دن تھا جس کے اندر سارے کے سارے لوگ ان کے جمع ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ افضل جہاد کرنے والوں کے لیے کیسے معاملات میں آسانی کرتا ہے.
صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کیسے ان کا ساتھی بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ پورے کے پورے لاکھوں کے کروڑوں کے لاکھوں کے مجمع کو جا کے ایک ایک کو جا کے اللہ کی توحید کا پرچار کرتے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے. مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ رب ہے. وہ کیسے اپنے کام انہی دشمنوں کے ذریعے سے لیتا ہے. ایک تہوار آ رہا تھا, بہت عید کا جشن کا دن تھا, وہ اسی دن انہوں نے کہہ دیا کہ دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے, سب آ رہے ہیں, پیسہ بھی ان کا لگا, مال بھی ان کا لگا, اسباب بھی ان کے لگے, لوگ بھی ان کے لگے, سب کچھ دشمنوں کا لگا. سب لوگ وہاں پر آ کے جمع ہو گئے, بچے, عورتیں, مرد, سب کے سب جمع ہو گئے. لیکن ٹائم رکھا گیا دن چڑھے ضحیٰ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضحیٰ, ظہر کا وقت رکھا گیا, جو چاشت کا وقت ہوتا ہے وہ رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ سب اپنے صبح کے کام سارے سمیٹ کے سب اس وقت وہاں پہ جمع ہو جائیں گے. صبح کا رکھ لیتے, رات کا رکھ لیتے تو یہ پاسبل نہیں تھا. چارج کا وقت وہ تھا جب صبح کے سارے کام اپنے نمیٹ کے سب وہاں پر پہنچ گئے. دوسری بات یہ تھی اس ٹائم روشنی بھرپور ہوتی ہے, تو جو بھی معاملہ ہوگا وہ سب کے سب آسانی سے دیکھ لیں گے. اندھیرا نہیں ہوگا, روشنی کی کمی نہیں ہوگی. صبح چڑھے کا ٹائم ہوتا تو شاید کسی کو نظر آتا, کسی کو نہیں نظر آتا. تیسری چیز یہ ہے کہ چارج کے وقت میں جو بھی بات ہونی تھی وہ ہو جائے گی, اور اس کے بعد پورا کا پورا دن پڑا ہوگا. جب لوگ منتشر ہو کے ادھر ادھر ہوں گے تو ایک سے دوسرے کو تیسرے کو سب کو یہ بات پھیل جائے گی کہ کیا معاملہ ہوا تھا, اور ایسے منٹوں میں اللہ کی بات سب تک پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک کام سے کتنی ساری چیزیں کروا لیتے ہیں نا. تو اب جشن کا دن ہوا مقرر اور سب کے سب ظہر کے ٹائم جمع ہو گئے. چارج کے وقت فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. ہتھ کنڈے کیا تھے اس نے بیسیکلی سب کو کہا تھا جادوگروں کو پورے ملک سے جو ہے وہ جمع کر لو. کہا جاتا ہے 72 ساحر جادوگر جو تھے وہ وہاں پر آئے تھے, جو بہت بڑے بڑے تھے. کچھ لوگوں نے اس کی تعداد کتنی بتائی, 400. کچھ لوگ کہتے ہیں 9 لاکھ سے بھی زیادہ. اتنے جادوگر. کیوں تھے اتنے جادوگر؟ ویری گڈ, اس زمانے میں جادو کا دور تھا, اور موسیٰ علیہ السلام تو کیا فرعون نے سب کے لیے یہ لازم کر رکھا تھا کہ ہر کوئی جادو سیکھے گا. تو آئے ہوئے وہاں پہ اتنے لوگ, 9 لاکھ جادوگر وہ تھے جنہوں نے جادو سیکھا ہوا تھا. جناب سب کے سب ہتھ کنڈے وہاں جمع کیے. موسیٰ نے سب کو فرعون نے سب کو بلایا تھا. اب مقابلے پر آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے این موقع پر اب کیا کیا, وہ تو گئے ہی کلمہ حق پکارنے کے لیے گئے تھے. اب این موقع پر جب سارے جادوگر جمع ہو گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں شامت کے مارو, جھوٹی تہمتیں نہ باندھو اللہ پر, ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گڑا وہ نامراد ہوا. دعوت کا انداز دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیسا سخت ہے, کتنے بل پاور سے بات کر رہے ہیں کہ جو بھی جھوٹ گڑے گا اللہ پر وہ نامراد ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ایسا سخت ترین عذاب دے گا. فاسق فاجر جتنے جادوگر وہاں پر موجود تھے سب کو دعوت دے رہے ہیں, اور ایسے کڑے موقع کے اوپر دے رہے ہیں, ذرا بھی ہچکچا نہیں رہے, ذرا بھی جھجک نہیں رہے. جب یہ بات سنی تو سارے کے سارے جادوگر سب کیا کر کے آئے تھے, پلان کر کے آئے تھے نا کہ ہم نے اپنا اپنا جادو دکھانا ہے. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. ہر کوئی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس پکار کے اوپر ہل گیا اندر سے. دین کی دعوت اثر رکھتی ہے, اور وہ نبی کی زبان سے نکلے تو ایسا اثر تھا, ایسا اثر کہ اس نے تیر کا سا کام کیا, اور اختلاف رائے آپس میں ان کے درمیان ہو گیا, اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے. اب وہ مشورہ کیا کر رہے تھے, چھوڑو رہنے دو, یہ تو پتہ نہیں وہ اللہ ہی کی زبان بول رہا ہے, یہ کسی جادوگر کی زبان نہیں ہے جو یہ بول رہا, رہنے دو, ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکیں گے. سب کے دل میں کیا ہوا, خوف بیٹھ گیا, باہم مشورہ کرنے لگے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ چھوڑ دیتے ہم نہیں لڑتے, کچھ نے کہا نہیں رہنے دو. اب فرعون نے آگے سے ان کو کیا کہا,
فرعون نے ان کو زبردستی کی، زور دیا. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. عام طور سے یہی ہوتا ہے، جس چیز سے انسیکیورٹی ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، اسی کی بات انسان کو فکر سب سے زیادہ لاحق ہوتی ہے. مثالی طریقے زندگی کے خاتمے سے ان کو ایک انسیکیورٹی ہوئی، ان کو یہ ہوا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہمارا طریقہ زندگی ہے وہ سب سے بہترین ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بہترین طریقہ زندگی ختم ہو جائے. جس طرح ہم پہنتے ہیں، جس طرح ہم اوڑھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جس طرح سے ہم کانسرٹس میں جاتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنی شادیاں بیاہ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم پورے کے پورے کو ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آج ساری دنیا باہر جا رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، ہمارا ایک اپنا سوشو اکنامک سٹیٹس اور معیار ہے. ہم تو بس یہی کریں گے. ہر کوئی اپنا مثالی طریقہ کار سے زندگی گزار رہا ہے اور اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے. وہ بھی یہی سمجھتے تھے. ان کو انسیکیورٹی بھی اس سے ہوئی کہ یہ مولوی آ کے جو ہے نا، یہ آ کے اپنی داڑھی اور وہ لے کر آ جائیں گے اور لے کے انہوں نے سب کو گھر میں بٹھا دے. نہ پڑھو نہ لکھو، پیچھے جاہل ہو جاؤ. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. ہمارا دین بیکورڈنس کا دین نہیں ہے، لیکن ان کو انسیکیورٹی اسی سے تھی. وہ نہیں چاہتے تھے ہمارا مثالی طریقہ کار ختم ہو، لہٰذا اسی چیز کا معاملہ جو آج ہمارے اندر بھی ہوتا ہے وہی انہوں نے بھی کر دیا. وہ کہنے لگے اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. تو جادوگر بولے، اب ڈرے ہوئے تو ہیں لیکن اپنا ڈر چھپا رہے ہیں. اپنا ڈر چھپا کے آگے سے کہتے ہیں موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں. اب انہوں نے شریفانہ ہمت کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے نا، اب اپنے ڈر کو چھپایا اور کہا کہ تم پھینکتے ہو کہ ہم پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا نہیں، تم ہی پھینکو. حضرت موسیٰ نے ان کو پہل کی دعوت دی اور اس دعوت سے انہوں نے یہ بتا دیا بے فکری اور اطمینان ہے میرے اندر، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کا خوف اور کسی چیز کا ڈر اور غم نہیں ہے. انہیں ابتدا کرنے کا موقع دیا. اب کیا ہوا، جب انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی تو یکا یک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں محسوس تو ہونے لگی، حقیقت میں تو نہیں بنی تھی. یہاں آ رہا ہے نا کہ ان کو نظر آئی، محسوس ہونے لگی. قرآن کے الفاظ آ رہے یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی زور کی وجہ سے ان کو اس کا گمان ہوا، خیال ہوا، ان کو نظر آنے لگی، محسوس ہونے لگی. اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یہ تو میرا معجزہ تھا، یہ تو ان کے بھی ایسے ہی ہو گئے، اب کیا ہوگا. پہلے تو یہ چیز نہیں ہوئی تھی، تو بھائی ایک طبعی ایک خوف اور ڈر تھا، لیکن اللہ کی ذات پہ توکل بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا ایک اور رویہ شو کیا. فوراً دل میں وحی ڈالی اور کہا، ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مجھے اور آپ کو بھی اللہ کا یہی حکم ہے نا، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں نا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر سے کام لوگے اور اللہ کا تقویٰ اپنے اندر غالب کر کے رہو گے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. یہی صبر، یہی تقویٰ، یہی اللہ کی ذات پہ توکل ان کے اندر راسخ تھا، تو وہ نہ غم کیا، نہ ڈرے، نہ غمگین ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کہا پھینک دے جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، جو بھی تیرے ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دے. یعنی جو قوت، طاقت، صلاحیت، علم، اختیار جو بھی تیرے پاس ہے تو اس کو پھینک. جو تو نے علم حاصل کر لیا، مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے، جو علم حاصل ہے، جتنے دن جاتے رہے ہو، جتنے دن قرآن کلاسز اٹینڈ کیے ہیں، جتنا بھی تمہارے اندر انسینسیبل لرننگ کا معاملہ ہوا ہے، کیا کرنا ہے، سینسیبل یا انسینسیبل لرننگ ڈال دو، آگے ڈالو، آگے پھینکو، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا، ہم ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے وہ ہوگا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کہاں سے حدیثیں ہماری زبان پہ آ جائیں گی، کہاں سے قرآن کی آیات، حوالے اور واقعات ہمارے منہ سے نکلیں گے، یہ اللہ کرائے گا. ہمیں جو پتا ہے، ہمیں جو بات آ رہی ہے، غلط سمجھ آ رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے،
اس کے آگے اٹھ کے آگے بول دو, جو بات ہے بتا دو, ڈنڈے نہیں برسانے, بتا دینا. یہی کام انہوں نے بھی کیا. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پرکار اٹھے, مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو. اب جادوگر جو تھے اپنا پورا علم لے کر آئے تھے, ان کے پاس علم تھا, ایک چیز کی پہچان تھی, برہان تھی, دلیل تھی ان کے پاس. یہ جادو ہے, یہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے, یہ کریں گے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا. اب پورے علم کے ساتھ وہ ایک چیز پر آئے ہیں, اپنی ایک چیز کا دلیل انہوں نے دی ہے, وہ جو سانپ بنی. کیا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی کوئی چیز ایسی ہے جو ان کو بھی ہڑپ کر گئی, ختم کر گئی, تو گویا اب اس بات کا ان کو یقین ہو گیا کہ جادو کا علم تو یہی تک تھا جو ہمارے پاس تھا. اگر اس علم کو بھی کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ جادو نہیں ہو سکتا, وہ پھر اللہ کا معجزہ ہی ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے علم کبھی بھی نقصان نہیں دیتا. کسی چیز کا علم ہو, کبھی بھی حاصل کیا ہو, وہ علم ہمیشہ ہدایت کا ذریعہ ضرور بنتا ہے. اب ناسا والے پہنچ گئے چاند پر, کیا ہوا؟ اتنا علم اتنا علم اتنا علم اللہ کی پہچان کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ سمجھ میں آئی نا؟ تو علم کبھی بھی دنیاوی علم کو حاصل کرنے میں ہچکچانا یا پیچھے نہیں رہنا چاہیے, یا یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ علم ہی ان کے لیے پہچان بنا تھا. وہ اپنے علم میں رسوخ حاصل کیے ہوئے تھے تو ان کو پتا تھا اس سے بڑا علم اور کسی پاس دنیا میں نہیں ہے. اگر اس چیز کو بھی کوئی نگیٹ کر رہا ہے تو دیٹ مینز وہ کون ہے؟ وہ رب کائنات کی ذات ہے. آج سائنس بہت اوپر پہنچ چکی ہے, بہت چیزوں کا علم ہے, لیکن سائنس جنات کو نہیں مانتی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے سائنس میں جو جن کے وجود کو ایکسپٹ کرتی ہو. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو کہہ دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ عبادت کریں. ہے نا؟ کَانَ مِنَ الْجِنِّ, شیطان کیا تھا؟ جن میں سے تھا. ایسا ہی ہے. تو یہ علم ہمیں بتاتا ہے, قرآن کا علم, کہ سائنس سے اوپر بھی کوئی علم ہے اور وہ ہے رب کائنات کا علم. آج اگر سائنس جنوں کو نہیں مان رہی تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جن ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جن کرتے ہیں, اپنا پورا خارجی وجود رکھتے ہیں, اور ہمیں جنات کو ماننا ہمارے ایمان کے اندر, یہ غیب کے اندر ہی آتا ہے نا, یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. دو ہی تو بااختیار مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے نا. تو لہٰذا وہ غلط ہو سکتی ہے, ہم غلط نہیں ہو سکتے, اللہ غلط نہیں ہو سکتا, ہے نا. تو یہ بھی ایک اور ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ کا علم تمام علوم پر حاوی ہے. آج سائنس وہاں تک نہیں پہنچی, لیکن کل ضرور اس بات کو ایکسپٹ کرے گی. اور وہی جو ہے وہ یہاں علم کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے نا. فرعون نے کہا تم ایمان لے, ہاں بس یہاں تک ختم کرتے ہیں اس کو, بس یہاں تک ختم کرتے ہیں. فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. یہی اس کی بیسیکلی فرعونیت تھی کہ میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا, تو یہ میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لے کے آ گئے. یہی بیسیکلی اس کی فرعونیت تھی کہ میری زمین پر لا, قانون, حکم, اختیار صرف میرا چلے گا. اسی لیے وہ اللہ ربکم الاعلی کہتا تھا کہ یہ تمہارا, اچھا مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. ابھی پہلے خود جادوگروں کو لایا, ان کو قائل کیا, ان کو زبردستی پیچھے لایا, اور لیکن اب کیا کہہ رہا ہے, یہی تم سب جو ہو اسی کے وہ ہو, مرید ہو, یہ تمہارا گرو ہے. اپنی ہی بات سے خود بخود پلٹ گیا. سیاست دان ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ بات ایسے پلٹتے ہیں, وہ اب پہلے خود ہی وہی کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں الٹا ایسے پھرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے وہ بات کہی ہی نہیں تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں. اس کے دور میں یہی ایک طریقہ تھا سزا کا.
پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت دے سکتا ہوں سزا یا موسیٰ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی فرعون کے جو قانون چل رہا تھا وہ کیا تھا، وہ تو اپنی اجارہ داری کر رکھتا تھا۔ جب بھی ایک دین سے کوئی چینج کرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کو مخالف سمتوں سے کٹوا کے اس کو سولی پہ ٹانگ دیا جائے۔ تو مرتد کی سزا اس کے دور میں بھی یہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ سارے موسیٰ علیہ السلام اور جادو کے جو سارے واقعے سے جادوگر جو اپنا دین بدل لیا ہے یہ مرتد ہو گئے، لہٰذا ان کو سولی پہ ٹانگ دیا جائے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا کے۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ فوراً اپنے غلط عمل کا مداوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق پر جم گئے ہیں اور ڈٹ گئے۔ یہ حق پر جمنا اور ڈٹنا ان کو کیسے ہوا تھا؟ ایک سیکنڈ میں، ابھی تو یہ تھے اور ابھی یہ ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوپہر کو آئے ہیں تو جادوگری کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے آئے، اور جب موت ہوتی ہے تو شہیدوں میں اور اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ جب یہ سجدے میں گر گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت جہنم کا مشاہدہ کرا دیا تھا، اور ایسے ان کو دل ان کے بدل دیے تھے کہ ان کو فوراً سب کچھ سمجھ میں آ گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، وہ فوراً ہی ان کو حقانیت سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے ہر چیز کی، اور یہی ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ وہی اچھا، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھ چکے تھے، اللہ ان کو مشاہدہ کرا چکا تھا، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے دینی ہے، اور یہ چیزیں جن سے ہم بچ گئے ہیں۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا بنا دے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہمیں جہنم کی حرارت محسوس ہو اور جنت کے باغات کی خوشبوئیں محسوس ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو بھی اتنا راسخ کر دے ہمارے اندر، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ سورہ طٰہٰ ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 16 تک ہم نے کیا تھا۔ آیت نمبر 16 تک ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ طٰہٰ میں کیا تھا۔ آج آیت نمبر 17 سے ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دہرا لیجئے ہم کہاں تک پہنچے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے کوہ طور پر جو ہے نا وہ بلایا تھا، ایک انداز اور ایک طریقے کے حوالے سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور آگ لینے کی نیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اور جو خطابت ہوئی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اپنا
अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, और फिर क्या कर, जब चुन लिया जाता है तो फिर सबसे पहले करने का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें ये सिखाया था कि पाकीज़गी का इंतजाम करो और जूते उतार दो, ठीक है, नापाकी गंदगी को अपने से दूर कर दो। तुम मुकाबादिया मुकद्दस दुआ में हो गया, पाकीज़ा जगहों पर गंदगी और नापाकी के होने को मना किया गया, पाकीज़गी के एहतमाम को लाजिम किया गया। फिर कहा गया कि सुन जो तुझ पर वही किया जाता है। गोया इस चीज के लिए भी तैयार किया गया कि जब अल्लाह ताला किसी को चुन लेते हैं तो उसका चुनने के बाद पहला काम पाकीज़गी का एहतमाम और फिर अल्लाह ताला की दी हुई वही को सुनने का अमल शुरू कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने बताया कि क्या करो, जब अल्लाह ताला सुनवा रहा है तो सबसे पहली चीज फिर अल्लाह ताला ने क्या बताई, अल्लाह ताला ने तौहीद को रासिख किया, अपनी बंदगी की तरफ माइल किया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब तुम मेरे बंदे बन के जब जिंदगी गुजारोगे तो फिर मेरी याद को हर वक्त अपने ऊपर तारी रखो और उसको करने के लिए नमाज को कायम करना शुरू कर दो, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने ये अकीदे आखिरत को रासिख किया, और ये इसलिए किया क्योंकि जब तक के इंसान के अंदर अकीदा आखिरत रासिख ना होगा तब तक इंसान अल्लाह ताला के अहकामात की अताअत नहीं कर सकता, वो मुमकिन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने आगे एक और चीज सिखाई और वो ये बताई, अपनी कंपनी को दुरुस्त कर लो, किसी ऐसे शख्स के साथ मत रहो जिसने अपनी अताअत, अपने नफ्स की अताअत का पाबंद हो गया हो, जो अपने नफ्स को की ख्वाहिशात की अताअत करना शुरू हो जाए। गोया अपनी कंपनी पर नजर रखो और ऐसे ही लोगों के कंपनी को इख्तियार करो जो अल्लाह की अताअत को लेके चलते हैं, अपने नफ्स की अताअत नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, नहीं तो आखिरत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चंद चीजों के बारे में आगाही देने के साथ फिर अल्लाह ताला ने अगला एक सवाल किया। गोया अल्लाह ताला तालीम देना चाह रहे हैं और तालीम देने के लिए अल्लाह ताला का ये अंदाज, सुन्नत और तरीका हमें बारहा नजर आता है कि सवाल जवाब किए जाते, सवाल किए जाते, और सवालात के हवाले से क्या होता है, इंसान का जहन जो है वो चाको चौबंद रहता है, एक्टिव रहता है और अपने दिमाग को भी एक चीज के लिए इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला ने तारीफ के दौरान उनसे क्वेश्चन किया और पूछा, वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, कि ए मूसा ये तेरे हाथ में क्या है, ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ में उसका क्या था, असा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये कि मेरी लाठी है, ये मेरा असा है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत सारे काम है जो मैं इससे लेता हूँ। ये मेरी बड़े फायदे की चीज है, ये एक चीज है लेकिन मैं इससे बड़े सारे काम करता हूँ। एक तो ये कि मेरी लाठी भी है,